هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے حدیث کے درس میں امامت کے بارے میں، یعنی جو نماز پڑھاتا ہے مسجد میں، امام جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے نماز پڑھائیں گے، اور ان کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں وہ کس طرح سے نماز پڑھیں گے، اس کا تذکرہ آئے گا. اگرچہ عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں، لیکن ان احادیث کو جاننا، ان احادیث سے مسائل کو معلوم کرنا ان پر بھی ضروری ہے، کیونکہ اگرچہ وہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں لیکن ان کے بچے، ان کے شوہر، ان کے بھائی، ان کے والد، ان کے رشتہ دار، وہ جو محرم ہیں، اور ان کو سکھانا یہ بھی آپ کی ذمہ ہے، ان کو بتانا یہ بھی آپ کے ذمہ ہے کہ دیکھو بیٹا، جب امام کے پیچھے نماز پڑھو ان چیزوں کا خیال رکھو، ان چیزوں سے بچو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے. اب دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، انما جعل الامام لیتم به فاذا کبر فکبروا ولا تکبروا حتى یکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کے پیروی کی جائے. امام نماز میں اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو فالو کریں. امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ اس کے پیچھے چلیں، وہ جیسا کر رہا ویسا آپ کریں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لہذا وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو. اس میں بڑی غلطی یہ ہوتی ہے، امام اللہ اکبر بولتا ہے اس سے پہلے لوگ اللہ اکبر بولتے ہیں. امام کھڑا ہے، امام ہاتھ اٹھا رہا ہے، اب ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر بھی نہیں کہا. پیچھے جو مقتدی ہیں، بچے ہیں، اکثر بوڑھے ہیں، بڑے ہیں، اور وہ لوگ جنہیں علم نہیں ہے صحیح سے، وہ لوگ اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں. تو اس لیے جب بھی امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو امام اللہ اکبر بولنے کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے. آپ کو بھی کبھی پالا پڑ سکتا ہے، کہیں آپ جمعہ کی نماز میں شریک ہو گئے، سفر میں کہیں چلے گئے، عورتوں کا نماز کا انتظام تھا اور آپ نے الگ سے نماز پڑھ لیا، کبھی تراویح کا معاملہ آ گیا، کہیں عورتیں جمع ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں. سب یہی چیزیں ہیں. امام اللہ اکبر بولنے سے پہلے آپ اللہ اکبر نہیں بولیں گے. بعض حدیث میں اتنا خطرناک وعید آیا ہے، جو امام سے پہلے کسی کام کو کرتا ہے، امام سے پہلے رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں امام ابھی رکوع سے اٹھا نہیں، آدمی اٹھ کے ہو گیا پیچھے. امام ابھی سجدے میں گیا نہیں اور پیچھے کے لوگ سجدے میں چلے گئے. امام سجدے میں ہے اور لوگ سجدے سے اٹھ گئے. بچے اکثر کرتے ہیں، اکثر کئی سب اس طرح کے غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے سخت وعید بیان فرمائی، اور اس بات سے اللہ کے نبی نے ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے گا. اس کا سر جو ہے گدھے کا سر بن جائے گا. بخاری میں روایت موجود ہے. سنیے کتنا تعجب کا اور کتنا یہ آدمی کو احتیاط کرنے کا اس میں ضرورت ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے، امام سے پہلے سجدے میں جاتا ہے. امام ابھی سمیع اللہ لمن حمیدہ بولے اور آپ سجدے میں چلے گئے. امام سجدے میں یہ اٹھ کے ہو گیا.
عورتیں جماعت بنا سکتی ہیں، امامت کر سکتی ہیں، اگر خالص عورتیں ہی ہوں تو کر سکتی ہیں، صرف عورتیں ہیں، کوئی مرد نہیں وہاں پہ، تو عورتیں امامت کر سکتی ہیں. عورتیں امام بن کے آگے نہیں کھڑے ہوگی، عورتوں کے لیے الگ الگ مسائل ہے، آگے آئے گا انشاءاللہ. چند تفصیلیں میں بیان کروں گا، کب عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا سکتی ہے، کیا صورت ہوگی، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئے گی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، اب نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں ایک تو سر رکوع سے اٹھانا، سجدے سے پہلے آپ اٹھ جانا امام سے پہلے، اور اسی طرح تحیات میں امام اٹھ رہے ہیں، امام سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یہ کوئی بھی چیز، امام سلام پھیر رہے ہیں، السلام علیکم بولتے وقت آپ پھیر کے ہو گیا سلام، کوئی بھی چیز جو نماز میں امام کرتا ہے اس سے پہلے اگر آپ کریں گے، ایک تو حدیث میں جو بیان کی گئی بخاری میں، اس کا سر کل قیامت کے دن گدھے کا بنا ہوا ہوگا. یعنی گدھے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، امام اس کی پیروی کرنی چاہیے. گدھا وہ ہے جسے کچھ بھی بولو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اس طرح کی حرکت اگر کریں گے، اس طرح کا اگر عمل کریں گے تو انسان جو ہے اس حدیث میں جو وعید بیان کی گئی اس کا مستحق بنے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جب امام اللہ اکبر کہے تو پھر تم اللہ اکبر کرو. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب امام رکوع میں چلا جائے تو تم رکوع میں چلے جاؤ. وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، یہاں تک الگ سے بات کہی گئی، امام رکوع میں جانے سے پہلے تم رکوع میں مت جانا. امام جب رکوع میں چلا جائے اس کے بعد آپ کو رکوع کرنا ہے. امام رکوع میں جانے سے پہلے آپ رکوع میں نہیں جانا. اکثر ہم لوگوں کو صورت یاد ہوتی ہے، کوئی امام جو پڑھے ہیں صورت ہم کو یاد ہوتی ہے، امام وہ آخری آیت پڑھ رہا، ہم ہاتھ چھوڑ کے ہو گیا اور اس طرح سے معلوم رکوع میں جا رہے ہیں بول کے ختم، امام سے پہلے آپ چلے گئے. اس وعید کے مستحق. امام کرنے کے بعد امام پورا سجدے میں چلا گیا پھر آپ سجدے میں جائیں گے. امام سجدے سے اٹھا اللہ اکبر پھر آپ سر اٹھائیں گے. امام پھر اللہ اکبر دوسرے سجدے میں گئے پھر آپ سجدے میں جائیں گے. اس طرح سے کرنا ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد. امام جب رکوع سے اٹھ کر کیا کہے گا، سمع اللہ لمن حمدہ، تو پیچھے کیا کہیں گے ہم لوگ، ربنا لک الحمد. اب دیکھو اس میں دو باتیں ہیں. اس حدیث سے معلوم پڑتا ہے کہ پیچھے نماز پڑھنے والے سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں بولیں گے، بلکہ ڈائریکٹ کیا بولیں گے، ربنا لک الحمد. لیکن ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی سمع اللہ لمن حمیدہ بھی بولے ہیں، اس میں ربنا لک الحمد بھی بولے ہیں. تو دونوں بھی گنجائش ہے. آپ پیچھے امام اٹھتے ہو آپ بھی سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، یا ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد. میں نے شروع میں بتایا تھا یہ چاروں میں سے کوئی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو. وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدْ، اور یاد رکھنا امام سجدہ کرنے سے پہلے تم سجدہ نہ کرنا. وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَائِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ. اور آگے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب امام بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو، اور جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو تم بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھو. دیکھیے امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو پیچھے والے لوگ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے. کبھی امام ہے وہ کسی وجہ سے بیٹھ گیا، بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے، تو آپ لوگ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اس حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے. امام جب کھڑے ہو کر نماز پڑھائے گا تو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، اور اسی طرح سے امام جب بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا افضل اور بہتر ہے. جب امام کیا ہو، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں بیماری میں اللہ کے نبی بیٹھ کے نماز پڑھائے. پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو پیچھے والے لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، یہی افضل ہے. بعض لوگ اس کو واجب کہتے ہیں. امام اگرچہ بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، یہی افضل ہے.
لیکن کوئی بیٹھ کے اگر نماز پڑھتا ہے تو جائز ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے موقع میں اللہ کے نبی نے بیٹھ کر نماز پڑھایا. بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہی آدمی نماز پڑھائے جو کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے. لیکن قرآن ہی یاد نہیں ہے. کھڑے ہونے کی طاقت ہے لیکن قرآن یاد نہیں ہے. کھڑے ہونے کی طاقت ہے لیکن صحیح سے پڑھنے کی کیا اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. تو اس موقع پر کیا کیا جائے گا؟ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ وہ آدمی جو بیٹھ کر نماز پڑھائے گا اور اس کے اندر اگر صلاحیت ہے تو وہی نماز پڑھائے گا. ایک آدمی اچھا کھڑا ہونے کی طاقت ہے، سب کچھ ہے، وہ ایک قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، نماز کے مسائل نہیں معلوم. ایک آدمی بوڑھا ہے، اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو وہ آدمی جس کے پاس علم ہے، قرآن کا جس کا علم جس کے پاس ہے، حدیث کا علم جس کے پاس ہے، وہ آدمی کیا کرے گا؟ وہ آدمی پڑھائے گا. اس کے پیچھے تمام لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. لیکن کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے. اب دیکھیے اور ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى فی اصحابہ تأخرا فقال تقدموا فاتموا بی ولیأتم بکم من بعدکم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ پیچھے پیچھے جا رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا آؤ آؤ پہلا صف مکمل کرو. پہلے صف کی فضیلت لوگ اکثر پیچھے ہی رہتے ہیں، لاسٹ میں رہتے ہیں. پہلے صف کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، اس کے بعد دوسرے صف کی، اس کے بعد تیسرے صف کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ کے پیچھے ہٹ رہے تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا آ جاؤ آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ، میری اقتدا کرو اور تمہارے پیچھے والے تمہاری اقتدا کریں گے. پہلے زمانے میں مائک نہیں ہوتا تھا اور لوگ نماز پڑھاتے تھے. کوئی جب نماز پڑھا رہے ہیں اس صورت میں کیا معاملہ پیش آتا تھا؟ پیچھے سنتا نہیں تھا تو کیسے نماز پڑھتے تھے؟ پیچھے والے لوگ آگے والے صف کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے. وہ اگر رکوع میں جا رہے ہیں یہ بھی رکوع میں جاتے ہیں، وہ اگر سجدے میں جا رہے ہیں یہ بھی سجدے میں جاتے ہیں. آج کل مائک آ گیا ہے، ہر جگہ آواز پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے آرام سے کیا ہوتا ہے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. پہلے زمانے میں اس طرح سے نہیں تھا، اسی لیے مکبر ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہیں پہ اللہ اکبر بولتے ہوئے پیچھے سے بھی کوئی بولتے اللہ اکبر تاکہ آواز پیچھے تک جائے. اسی طرح سے جب امام نماز پڑھا رہا ہے پیچھے تک آواز نہیں جا رہی ہے تو لوگ کیسے نماز پڑھیں گے؟ سامنے والے صف کو دیکھ کر نماز پڑھیں گے. وہ اگر رکوع میں جا رہے ہیں تو رکوع کریں گے، وہ سجدے میں جا رہے ہیں تو سجدہ کریں گے. اب اسی طرح سے ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، کوئی اگر نماز پڑھا رہا ہے تو لمبی لمبی صورتیں نہیں پڑھانا چاہیے. کوئی آپ کو نماز پڑھانے کا موقع ملا اور اللہ نے آپ کو صلاحیت دی، آپ کو قرآن یاد ہے، حدیث کا علم آپ کو ہے، نماز کے ارکان واجبات سنن سب آپ کو معلوم ہے، آپ لمبی نماز پڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی نے منع فرمایا. تنہا نماز پڑھتے ہو، اکیلے نماز پڑھتے، کتنی بھی لمبی نماز پڑھیے آپ، لیکن آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی خدمت کی، کتنا ان کو معلوم ہوگا. دیکھیے وہ بولتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی ایسے امام کو نہیں پایا جو ہلکی نماز پڑھاتا ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتا ہو امامت میں. اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا ہے، اللہ کے نبی سب سے چھوٹی چھوٹی صورتیں نماز میں پڑھتے تھے. تو نماز پڑھ رہے ہوں یا پڑھا رہے ہوں، پڑھنے کی صورت میں اکیلے ہو تو آپ کتنا بھی پڑھیے، کوئی حرج نہیں. لیکن جب آپ پڑھا رہے ہیں نماز تو ہوتا ہے بہت سارے لوگ یاد ہے لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، لمبا پڑھتے ہیں، پیچھے والے لوگ تھک جاتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے، ہلکی نماز پڑھیے. دیکھیے یہاں پہ ایک حدیث آ رہی ہے، دیکھیے بخاری اور مسلم کی حدیث. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں صلی معاذ باصحابہ العشاء. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی اپنے ساتھیوں کو.
فطول علیہم، لمبی نماز پڑھائی. فقال النبی، اللہ کے نبی نے فرمایا، اس میں بعد روایت میں آتا ہے یہ آدمی نماز چھوڑ کے چلا گیا. اللہ کے نبی کو خبر پہنچی تو اللہ کے نبی نے کہا اتريد ان تكون یا معاذ فتانا، اے معاذ فتنہ برپا کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو نماز سے دور بھگانا چاہتے ہو، لوگوں کے اندر نماز کی نفرت بٹانا چاہتے ہو. بعض روایت میں آتا ہے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھا تھا، سورہ بقرہ، اور دوسری رکعت میں پورے سورہ نساء. سورہ بقرہ معلوم ہے آپ کو 2.5 پارہ ہے، 15 لائن کے اگر صفحات اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو آپ سمجھیے تقریباً 50 صفحات. کتنا صفحہ؟ 50 صفحہ ایک رکعت میں. سوچو آپ، 50 صفحہ سورہ بقرہ، الف لام 20 صفحہ، سیقول 20 صفحہ، پھر اس کے بعد تلک الرسل میں تقریباً 10 صفحات، تقریباً 1-2-1.5 صفحہ کم سمجھیے. یہ ایک رکعت میں. دوسری رکعت میں سورہ نساء، سورہ نساء بھی تقریباً آپ سمجھیے 1.5 پارہ، 5واں پورا پارہ، چوتھا پاؤ پارہ، اور چھٹا بھی تقریباً پاؤ پارہ، 1.5 پارہ. 1.5 پارہ مطلب تقریباً 30 صفحات، 20 صفحات کا ایک پارہ ہوتا ہے 15 لائن کے اعتبار سے. 1.5 پارہ انہوں نے پڑھایا. تو سوچ بھاگیں گے ہی نا. یہ سب ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم کو سکھانے کے لیے. صحابہ نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، ہمیں نہ کرتے یہ معاملہ نہ پیش آتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا. ہمارے لیے سبق. اللہ کے نبی نے کہا معاذ فتنہ پھیلانا چاہتے ہو، اذا امنت الناس فقرأ بالشمس وضحاها. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا دیکھو جب بھی امامت کرو والشمس وضحاها پڑھو، یعنی چھوٹی سورت. پھر کہا اس کے ساتھ کبھی کبھی یہ پڑھو سبح اسم ربک الاعلی، اور اسی طرح واللیل اذا یغشا، یہ پڑھا کرو. یہ کتنا آدھا صفحہ، پونا صفحہ، آدھا صفحہ. کہاں 60 صفحات کہاں پہ، آدھا یا پونا صفحات کہاں پہ، اندازہ کرو آپ. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا نماز امامت اگر کر رہے ہیں آپ، فرض نماز خاص کر کے ہے، تو آپ مختصر نماز پڑھیے. یہاں پہ اللہ کے نبی نے بیان بھی فرمایا، کیا کہا؟ سورہ شمس پڑھو، سورہ لیل پڑھو، سورہ اعلیٰ پڑھو. ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا لمبا نماز پڑھا رہے ہیں کہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں، لوگ بھاگ جائیں کیوں مسجد میں آنا. اتنا لمبا نماز پڑھاتے ہیں، کتنا بھی نیک ہو آدمی اکتا جاتا ہے. اب ہم بیان کر رہے ہیں، ہم صبح تک بیان کرتے رہے، ہم خود اکتا جائیں گے، سننے والے اکتا جائیں گے. کوئی بھی چیز کا ایک یہ ہوتا ہے، اتنا سنیں گے تو آدمی فریش فیل کرتا ہے اپنے آپ کو، ایک دم ہے نا پورے توجہ کے ساتھ سنتا ہے. لیکن وہی بہت دیر ہو جاتا ہے تو آدمی کے اندر تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے آدمی کو چاہیے جب بھی نماز پڑھائے مختصر نماز پڑھائے. اور اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مختصر نماز کا مطلب کیا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں. مختصر نماز کا مطلب یہ ہے کہ قرات مختصر کرنا ہے، تسبیحات 3 مرتبہ پڑھے بس ہے. مختصر نماز کا مطلب یہ نہیں ہے، چھوٹا نماز پڑھنا یا ہلکی نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکوع اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم السلام علیکم. یہ نہیں، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نماز ہی نہیں ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھنا، اگر اس طرح سمجھیں غلط بات ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے نماز میں تخفیف کا مطلب، ہلکی نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ارکان واجبات سنن کو ادا کر کے قرات کو زیادہ طویل نہ کرنا. رکوع اور سجدے میں التحیات میں بہت دیر تک نہ بیٹھنا. رکوع میں سمع اللہ لمن حمیدہ بولنے سے پہلے اب رکوع میں جب ہے وہاں آپ پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم 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 سبحان ربی، کئی مرتبہ پڑھ رہے ہیں.
نہیں 3 مرتبہ پڑھو بس. سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیے بس. اتنا طویل کر رہے ہیں، اتنا طویل کہ آدمی تھک جائے. قرات کو مختصر کرنا، رکوع اور سجدے کے تسبیحات کو 3 مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں. یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ رکوع جلدی کریں، سجدہ جلدی کریں، اتحیات میں جلدی آپ بیٹھ کے سلام پھیریں. یہ نہیں ہے، اس سے نماز ہی نہیں ہوتا ہے. کیونکہ رکوع کرنا، رکوع میں اطمینان سے کھڑے رہنا، یہ کیا ہے؟ ارکان میں سے ہے. اور ارکان اگر چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کا خیال رکھ کے اگر آدمی نماز پڑھے گا تو اس صورت میں اس کی نماز درست ہوگی. کیونکہ پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں. سب کا خیال رکھ کے نماز پڑھانا ہے. ہاں کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں تھوڑا سا لمبا پڑے گی تو کوئی فرق نہیں ہے، وہاں کے لوگ کوئی ان کو اعتراض نہیں، بہت لمبا نہیں. اب جیسے بتایا کہ یہاں پہ آدھا صفحہ، پونا صفحہ، ایک صفحہ پڑھتے ہیں، 1.5 صفحہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں، اور کسی کو آبجیکشن نہیں. اس مسجد میں کوئی بہت بوڑھے نہیں ہیں، پڑھ سکتے ہیں. کوئی لوگ مطالبہ کرتے ہیں، وہاں کے لوگ بولتے ہیں مولانا آپ ہر نماز میں 2 صفحہ پڑھائیے، اچھا لگتا ہے، اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں، پڑھا سکتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، کہیں ایک جگہ نماز پڑھانے کا موقع ملا تو اتنا لمبا کھینچتے ہیں کہ لوگ تھک جاتے ہیں. تو اس لیے نماز کو مختصر کرنا. بعد میں کیا بولتے ہیں، اگر کوئی آدمی بول دے کہ تھوڑا سا ہلکا پڑھا، تم کو نماز سے محبت نہیں ہے. نماز سے محبت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا. نماز کو کیا کرو، مختصر کرو. ہاں کبھی ہو جائے، یہ بھی لوگوں کا ہوتا ہے، کبھی امام پڑھا دیا تو چھوڑ دو، کیا ہو گیا، کیوں آپ نے اتنا لمبا پڑھایا مولانا. ہاں ہمیشہ کبھی پڑھا رہے ہیں تو کبھی آدمی بول سکتے ہیں تھوڑا سا مختصر کیجیے. کبھی 1 مرتبہ اگر پڑھا دیا تو نکڑ پہ کھڑے ہو کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بات کرنے میں، اور اسی طرح موبائل لے کر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بات کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. کبھی امام غلطی سے بھی آدھا صفحہ کی جگہ 1 صفحہ پڑھا لیا تو آدمی پریشان ہو جاتے ہیں. جیسے کہ خطبہ 1:15 پہ ختم ہونا ہے، کبھی 1:20 پہ ختم ہو جائے تو لوگ ادھر ادھر دیکھنے شروع کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں انسان کی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. ہاں کوئی چیز مسلسل اگر ہو رہا ہے تو اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا مختصر پڑھائیے، ہمارے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، تکلیف ہوتا ہے، اس کی گنجائش ہے. تو اس لیے اس کا خیال رکھ کر انسان کو نماز کیا کرنا چاہیے، پڑھانا چاہیے. بہت سارے باتیں آ گئی. ایک تو یہ کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں امام کے پیچھے، اس صورت میں امام رکوع میں جانے کے بعد آپ رکوع کریں گے، امام اللہ اکبر بولنے کے بعد آپ اللہ اکبر بولیں گے، امام سجدے میں جانے کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے، امام سجدے سے اٹھنے کے بعد آپ سجدے سے اٹھیں گے، امام سلام پھیرنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے. اسی طرح سے امام کو چاہیے کہ مختصر نماز پڑھائے. اسی طرح سے امام اگر تمام لوگ راضی ہیں تو تھوڑا سا طویل نماز پڑھا سکتا ہے. اسی طرح سے کوئی آدمی اگر بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. لیکن اگر کوئی بیٹھ کے نماز اگر پڑھتا ہے تو جائز ہے، گنجائش ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں ہوا تھا. اس لیے اس کا خیال رکھتے ہوئے ان سب حدیثوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بس اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اور بھی چند باتیں ہیں جو اسی سے تعلق رکھتی ہے تو کل انشاءاللہ پڑھیں گے. کون امامت کرے گا، امام کون بنے گا؟ حافظ ہے، عالم ہے، مفتی ہے، فاضل ہے، وہ ایک عربی یہ ہے درجات ہے، جس نے PhD کیا وہ حدیث میں، جو صرف حافظ ہے، جو حافظ کے ساتھ عالم بھی ہے، اس کے ساتھ مفتی بھی ہے. وہ ایسے لوگ ہیں. 5 حافظ جمع ہوئے، اس میں کون نماز پڑھائے گا؟ حافظ بھی ہے، عمر بھی بڑا ہے، کون پڑھائے گا؟ حافظ بھی ہے، عمر بھی بڑا ہے، آواز بھی اچھی ہے، کون پڑھائے گا؟ تو سب انشاءاللہ کل کی اس میں آئے گا کہ نماز کو پڑھانے کا زیادہ حقدار کون ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.